ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الصمد، اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. الصمد اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. الصمد، اس کا پہلے ہم لغوی معنی معلوم کر لیتے ہیں عربی زبان میں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے الصمد جب کہتے ہیں تو اس میں کیا معانی ہیں وہ بھی معلوم کریں گے باذن اللہ تعالی. عربی زبان میں صاد، میم اور دال، صمد، بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتے ہیں. صاد میم دال، بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے القصد. القصد ارادہ کرنا. القصد ارادہ کرنا. ہم بولتے ہیں نا آپ کا مقصد کیا ہے، میرا قصد یہ ہے، تو قصد کے معنی ارادہ کرنا. ایک معنی تو یہ. تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلان مصمد. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یعنی یقصد الیہ الامور، یقصد الیہ، وہ ایسا شخص ہے جس کی طرف لوگ قصد کر کے جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اپنی حاجات لے کر. بات واضح ہوگی لفظ کا معنی. ایک یہ معنی. عربی زبان میں صاد میم دال کا ایک اور بھی معنی آتا ہے، جیسا کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ. وہ یہ ہے کہ الصلابہ فی کل شیء، ہر چیز میں جو مضبوطی، جو ٹھوس پن جو ہوتا نہیں، جس میں صلابت اور سختی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں جو بھی سختی ہوتی ہے اس سختی کو بتانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یہ ایک لغوی معنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الصمد جب کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا اب وہ جانیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ عربی زبان کا جب لغوی معنی جانتے ہیں تو پھر اصطلاحی یا شرعی طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ معنی اس میں کیسے داخل ہوتا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. الصمد جب اللہ رب العالمین کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا، اس سلسلے میں ایک اصول بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام، اس کے سارے صفات کمال درجے کے ہیں. اللہ رب العالمین کے کچھ نام ایسے ہیں جو ایک معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے کچھ نام ایسے ہیں جس میں آپ ایک معنی نہیں بتا سکتے، ایک بات نہیں بتا سکتے، متعدد کئی معنی، کیونکہ اس میں اتنی کثرت ہوتی ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے اس میں، آپ ایک معنی نہیں بتا سکتے. یہ جو نام ہے اللہ رب العالمین کا الصمد، جیسے المجید ہے، العظیم ہے، اس کے اندر متعدد معنی آتی ہیں، ایک معنی نہیں ہے. خیر جب وہ پڑھیں گے تب بتاؤں گا انشاءاللہ. الصمد بھی ایسی ہی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مستقل الصمد کا معنی مفہوم سے متعلق ایک سوال کیا گیا. اس کا معنی مفہوم بتاتے ہوئے آپ تقریباً 30-40 صفحات آپ نے صرف کی ہیں، اتنی تفصیل سے لکھا آپ نے. لیکن اس کا جو آغاز کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے، جلد نمبر 17 ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصمد کا جو معنی مفہوم بتایا ہے اللہ کے لیے، آغاز میں آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کا جو اسم الصمد ہے، کہا کہ وَلِلسَّلَفِ فِيهِ اقوال کثیرہ. اس سلسلے میں سلف سے متعدد اقوال ملتے ہیں. قد یظن انہا مختلفہ، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ایسا سمجھ لے سکتا ہے کہ شاید اس میں تضاد ہوگا اور یہ مختلف ایک دوسرے سے ٹکرانے والے معنی ہوں گے. کہا کہ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّهَا صَوَابٌ،
ایسا نہیں ہے، سب معنی ٹھیک ٹھاک وہی اللہ ہی کے لیے بولے جائیں گے. یعنی یہ ایک نام ایسا ہے جس میں اتنے معانی ہیں کہ ایک نام نہیں لیا جا سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف میں اس کے متعدد معنی ملتے ہیں اور ایک ایک معنی کو بتانے والے متعدد اہل علم ہیں، لیکن کیا ایک معنی دوسرے معنی سے ٹکرانے والا ہے؟ یہ معنی لیا جائے گا، یہ معنی لیا جائے گا، نہیں. سبھی معنی اس لفظ میں شامل ہیں، اتنی وسعت ہے اس لفظ کے اندر. تو اللہ رب العالمین کے لیے الصمد کہتے ہیں تو کیا معنی وہ جاننا چاہیے. سلف سے جو اس کا معنی معلوم ہوتا ہے الصمد اللہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ الذی لا جوف لہ. الذی لا جوف لہ کیا مطلب؟ یعنی جس کے لیے پیٹ نہیں ہے. لا یخرج منہ شیء، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز داخل ہوتی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. اور الصمد یعنی الذی لا جوف لہ، جس کے لیے پیٹ نہیں ہے، یہ معنی اس کا. لا یأکل ولا یشرب، جو کھاتا پیتا نہیں ہے. یعنی الصمد کہتے ہیں جس سے جو نہ کھاتا ہے پیتا ہے، نہ اس کے لیے پیٹ ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں الصمد. اللہ رب العالمین کے لیے الصمد بولتے ہیں تو یہ معنی آتا ہے اس میں. سلف کی بڑی عدد نے اہل علم کی یہ معنی بتائے ہیں. اہل اللغہ بھی، صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، تابعین میں حسن بن ابن حسن البصری، امام مجاہد، عکرمہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی، سعید بن جبیر اور اسماعیل بن عبد الرحمن السدی، ان سب اصحاب علم نے یہ معنی بتایا کہ الصمد یعنی جس کے لیے پیٹ نہیں ہے، جس کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. لا یأکل ولا یشرب، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. لا یخرج منہ شیء، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے اور اس میں کوئی چیز داخل ہوتی نہیں ہے. یہ سب معانی اس کے اندر آتے ہیں. یہ ایک معنی پورا ملا کر اللہ کے لیے الصمد کیسے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک معنی الصمد کا ایک معنی یہ ہے کہ الذی یصمد الیہ. الذی یصمد الیہ یعنی الصمد وہ ذات جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، سب لوٹ کر آتے ہیں، سب حاجت مند ہیں اس کے. الذی یصمد الیہ لحاجتہم ولامورہم، ہر شخص اپنی حاجت لے کے جس کے پاس جائے اس کو کہتے ہیں الصمد. ہر شخص، انسان ہو، ملائکہ ہو، جن ہو، اور یہ سمندر اور ہوا، پانی، آسمان اور زمین، ساری مخلوقات اپنے مسائل لے کر جس شکل میں بھی جس ذات کی طرف جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں الصمد. اللہ رب العالمین کا اس قدر عظیم نام ہے الصمد ہے اللہ رب العالمین. یعنی پوری کائنات اس کی طرف رجوع کرتی ہے اپنے مسائل کے لیے، اپنے حاجات کے لیے. الذی یطلب الیہ الدعاء، الذی یعنی جس سے بندہ اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اپنی طلب اس کے سامنے رکھتا ہے، اس ذات کو کہتے ہیں الصمد. سلف کی ایک بڑی تعداد نے الصمد کا یہ معنی بتائے ہیں اور اہل اللغہ نے بھی یہ معنی بتائے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے الصمد. یہ دو باتیں واضح ہوئی آپ کو. ایک اور معنی بھی بتایا جاتا ہے الصمد کا کہ الذی لیس فوقہ احد، اس کے اوپر پھر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر پھر کوئی ذات نہیں ہے. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ پر کوئی اور ذات نہیں ہے. مجھ پر کوئی اور ہوگا، اس پر کوئی اور ہوگا، اس پر کوئی اور ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی لیس فوقہ احد، الذی لیس فوقہ احد، تو اس کے اوپر پھر کوئی ذات نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین الصمد ہے. بات واضح ہو رہی. ایک اور معنی بھی ملتا ہے اس کا، جیسے کہ ابو وائل معروف کبار تابعین میں سے ہیں، کنیت سے مشہور ہیں. شقیق ان کا نام تھا، شقیق ابن سلمہ، 82 ہجری 80 پر 2 ہجری سن وفات ہے ان کا، کوفہ کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الصمد الذی ینتہی الیہ، الذی تنتہی الیہ السؤدہ یا السیادہ، یعنی الذی ینتہی الیہ سؤددہ، اس ذات کو کہتے ہیں الصمد جس کے پاس سرداری جا کر کے منتہا ہو جاتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر کے کوئی اور سیادت، کوئی اور سرداری نہیں ہے. یعنی پورے معانی ملا کر کے اس کے اندر شامل ہیں. الصمد جب کہتے ہیں تو اہل عرب جب کسی انسان میں ہر طرح کی خوبی ہوتی، علم کی، مال و دولت کی، ٹھوس عقل کی، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے،
اور سبھی طرح کی اس کے اندر خوبیاں جمع ہوتی. سب لوگ متفقہ طور پر جس کو اپنا سردار اور سید مانتے اس کو اہل عرب الصمد کہا کرتے تھے. یہ الصمد ہے کہ اس کو صمد کہنا چاہیے کیونکہ ذاتی خوبیاں بھی ہیں اور ان خوبیوں کے نتیجے میں لوگ اسی کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. تو اس کو اہل عرب کیا کہا کرتے تھے؟ الصمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے جس کی طرف پوری کائنات لوٹتی ہے اور سرداری اس پر جا کر منتہا ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری معانی اس کے اندر داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر ہے, سورۃ الاخلاص میں. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے اس مختصر سی صورت میں جس میں اللہ نے اپنا عظیم تعارف کروایا ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس نام کو ذکر فرمایا ہے, الصمد ہے اللہ تعالیٰ. اس سے آپ اندازہ لگائیے اس معنی میں کتنی وسعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم نام ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنہ, اسماء حسنہ ہیں, سارے نام اچھے ہی نام ہیں, لیکن اللہ کے ناموں میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے. اللہ سب سے عظیم نام ہے, تو الصمد اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم نام ہے. تو اس سورے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعنی تعدیل ثلث القرآن. یہ جو سورہ ہے قرآن مجید کا 1/3 حصے کی برابری کرتا ہے, 1/3 حصے کی. بات واضح ہے. مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات یاد آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے, وہ آیتیں قرآن مجید کی دیگر آیتوں پر افضل ہیں. توحید والی آیتیں جس میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے, وہ ساری آیتیں جس میں احکام مسائل سب بیان کیے, ان پر وہ آیتیں افضل ہیں. ایسے میں یہ سورہ تعدیل ثلث القرآن, قرآن کے 1/3 حصے کی برابری کرتا ہے یہ سورہ. ایسے میں اس سورے میں اللہ رب العالمین نے اپنا نام الصمد بیان فرمایا. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں. بلکہ کسی کا تعارف پوچھتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے مکمل تعارف, مکمل, ایک ہوتا ہے ہلکا پھلکا تعارف, بس جس سے ہم متعارف ہو جائیں. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی, سنن ترمذی کتاب التفسیر میں, ابواب التفسیر. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسب لنا ربک, تمہارا رب کون ہے, کون ہے, تیرا تعارف کرائیں, اس کا نسب بتائیں. نسب کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. تو فانزل اللہ هذه السورہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورے میں اللہ رب العالمین کا جس انداز میں تعارف کروایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین الصمد ہے. الصمد سے متعلق جو معانی میں نے بتایا ہے نا آپ کو, وہ کس طرح سے اس نام کی وسعت میں آتے ہیں اس کی میں تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ نہایت اختصار سے. لیکن یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے, لیکن احادیث میں یہ نام آتا ہے. ابھی تو ایک نام ابھی بتایا نا میں آپ کو شان نزول کے طور پر. ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی, اللہ نے کہا. کیا کہا رب العالمین نے؟ کہا کہ کذبنی ابن آدم, ابن آدم نے میری تکذیب کی, مجھے جھٹلایا. میں جھٹلایا, کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ولم یکن ذالک, جبکہ اس کا حق نہیں تھا, نہ اس کی اہلیت تھی, نہ اس کا اہل تھا وہ, لیکن اس نے میری تکذیب کی, مجھے جھٹلایا اس نے. اس کا جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے جھٹلانے کا؟ فاما تکذیبہ ایایا, اس کا میرے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ فقولہ, اس کا یہ کہنا کہ لن یعیدنی کما بدأنی, پہلی مرتبہ اللہ نے جو مجھے پیدا کر دیا سو کر دیا, ابھی مر جاؤں تو دوبارہ تو پیدا کر نہیں سکتا وہ, اس کے اتنی طاقت نہیں ہے. نسأل اللہ السلامہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کذبنی ابن آدم, جبکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اس کو جو میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہوں, لیس اول الخلق باہون علی کاعادتہ, کہ اس کو جو پہلی مرتبہ میں پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ ہلکا معاملہ ہے. لیکن دیکھو اس نے مجھے جھٹلایا اور کہا کہ وہ شتمنی ابن آدم, اور ابن آدم نے مجھے گالی دی. فاما شتمہ ایایا, اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا یہ کہنا
کہ ان اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، اپنے لیے اولاد کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شتم ہے، گالی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، جبکہ میں الاحد ہوں، الصمد ہوں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی تکذیب کا اسے حق نہیں ہے، اس کی تکذیب جھوٹی ہے، اور اس کا گالی دینا بھی بے معنی ہے. کیوں؟ میں الصمد ہوں. اس سے الصمد کا معنی مفہوم آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے الصمد کئی مرتبہ ذکر فرمایا احادیث میں. اللہ رب العالمین الصمد ہے، یعنی لا جوف لہ، لا یأکل ولا یشرب، لا یخرج منہ شیء، اللہ سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، نہ کوئی چیز داخل ہوتی ہے اس میں، نہ وہ کھاتا پیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، یعنی لا یخرج منہ شیء، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں نا. اسی لیے کہا کہ لم یلد ولم یولد. تعلق سمجھ میں آ رہا ابھی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، لا یخرج منہ شیء، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا لم یلد. وہ الصمد ہے، کیسے اس کے لیے اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ الصمد ہے، کیسے کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصمد ہے اللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ لا یاکل ولا یشرب، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، جبکہ مخلوق کو کھانے پینے کی حاجت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الصمد لم یلد ولم یولد. تعلق سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے نہ بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد. جبکہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سورۃ المائدہ میں؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. کہ مریم اور عیسیٰ دونوں کھاتے تھے، کھانے کی حاجت تھی ان کو، جبکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تعلق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ تو مخلوق ہیں تبھی تو کھاتے پیتے تھے، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کو بھی کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے، لیکن ان کے اپنے ذاتی اختیارات میں سے نہیں ہے. وہ اللہ نے انہیں ایسا نظام دیا ہے، اللہ نے انہیں ایسا نظام دیا ہے. آسمان وہ کھاتا پیتا ہے کیا؟ زمین کھاتی پیتی ہے کیا؟ ویسے ملائکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے انہیں کھانے پینے سے بے نیاز رکھا، اللہ رب العالمین نے ان کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الصمد ہے فی نفسی، اپنے آپ میں. اسے کسی نے یہ نظام، یہ خوبی، یہ جمال نہیں دیا اللہ نے، کسی نے اللہ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے. اللہ رب العالمین الصمد ہے، یعنی الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف سب لوٹ کے آتے ہیں، سب حاجت مند ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، سورۃ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یعنی سبھی لوگوں سے اللہ نے کہا کہ تم سب محتاج ہو اللہ کے. اور اللہ رب العالمین کہا کیا فرمایا؟ وہو الغنی. ایک تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے. مالدار اردو میں جو معنی کرتے ہیں ہم بہت چھوٹا معنی کرتے ہیں. الغنی کا اتنا ہی معنی نہیں کہ مالدار، جو پیسوں جس کی زیادہ ہو اسی کو الغنی کہتے ہیں، ایسے نہیں. الغنی جب پڑھیں گے انشاءاللہ تب آپ کو معلوم ہوگا الغنی کتنی بڑی بات ہے، بہت وسعت ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب فقراء ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے. یعنی تم دعا کرو نہ کرو اللہ تم کو دے گا، تمہاری دعاؤں سے بے نیاز ہے. تم عبادت کرو نہ کرو، تم تکذیب کرو، شتم کرو، اللہ پھر بھی تمہیں عافیت دے گا. اللہ بے نیاز ہے. اور ایسا بے نیاز جس کے اندر ہو، ایسی بے نیازی جس کے اندر ہو، وہی ذات حقیقی معنوں میں تعریف والی. اسی لیے اللہ نے کہا وہ الغنی الحمید، غنی کے ساتھ الحمید. ایسی بے نیازی والی ذات ہی قابل تعریف ہوتی ہے، وہ الغنی الحمید. تو اللہ رب العالمین الصمد ہے، یعنی سب اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، سب اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. بلکہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ اپنی حاجت نہ رکھتے ہوں. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. پل پل یسألہ من فی السماوات والارض. کوئی ایک ایریا کا کوئی بڑا ہو، کوئی ملک کا بڑا ہو، یہ بات کہہ سکتا ہے اوقات اس کی کہنے کی؟ بالکل نہیں. بلکہ وہ الصمد نہیں ہے، وہ پل کسی کا محتاج ہے. اس کی سیکیورٹی کا، یا اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، ہر معاملے میں وہ محتاج ہے. وہ پل کھانے پینے کا محتاج ہے. لیکن اللہ رب العالمین الصمد ہے، یعنی سیادت
جو سرداری کی انتہا ہے وہ، اس کے اوپر کوئی ذات نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اور اللہ رب العالمین لا یاکل ولا یشرب لا یخرج من شیء، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اللہ رب العالمین الصمد ہے. آخری میں ایک بات جو میں نے اس سے پہلے والے درس میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورت میں سورۃ الاخلاص میں فرمایا کہ قل هو اللہ، اس کے بعد اعراب دیکھ کے پڑھیے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ احد، جب احد کہا تو اللہ نے نکرہ، لیکن اللہ الصمد ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ الصمد معرفہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ان کا ایک سوال کے جواب میں بہت تفصیل سے آپ نے لکھا، کہا کہ احد اور واحد میں فرق، ایک درس یاد ہے آپ لوگوں کو، وہ سنیں گے دوبارہ تب آپ کو بات معلوم ہوگی انشاءاللہ، کہ اللہ رب العالمین احد اور واحد میں جو فرق ہے، احد بے نظیر کو کہتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو احد نہیں کہا جاتا. واحد کسی اور کو بھی کہا جا سکتا ہے، احد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کہا جاتا. تو اسی لیے وہ اس کو نکرہ رکھا گیا، اس لیے کہ اس میں کوئی نکرہ میں عموم ہوتا نا، عموم، اس کو نکرہ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی اس میں داخل نہیں ہوتا، کوئی بندہ جان کر بوجھ کر بھی کوئی داخل نہیں کر سکتا اس میں. اللہ رب العالمین احد ہے، اللہ احد، قل هو اللہ احد. لیکن صمد کے معنی کی جو خوبیاں ہیں، اہل عرب جن میں اس طرح کی خوبیاں ہوں اسے صمد کہتے تھے، لیکن صمد کے معنی کے اندر کی جو گہرائی، استغراق، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا الحمد، الحمد الف لام کیا ہے، وہ استغراق کا، یعنی حمد جس طرح کی بھی ہو سکتی ہے سب اس میں شامل ہے، وہ صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ. بات واضح ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ الصمد، یعنی صمد کے اندر کی جو معنی کی جو گہرائی ہے وہ سب کمال درجے کے لیے کسی کے لیے سب ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کے لیے، اس لیے الصمد کہا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ مخلوق کے لیے بھی صمد کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر استغراق، اس معنی کی شمولیت کسی کے لیے ہو، کوئی اس کا استحقاق رکھ سکتا ہے، کوئی اس کا حق رکھ سکتا ہے، تو صرف رب العالمین کی ذات. اس لیے کہا کہ اللہ الصمد. تو اللہ رب العالمین الصمد ہے. اللہ رب العالمین کے اس نام سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین الصمد ہے. اللہ تعالی ہمیں یعنی بے نیاز رکھے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے رب العالمین کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت دے، مقام دے، اس نام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین الصمد ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.